تو ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے پر ملک بھر کی مساجد میں یوم تشکر منایا گیا ہے۔ آج چونکہ جمعہ بھی ہے اور مختلف جو مساجد ہیں وہاں پر علماء اکرام اپنی تقریر کے دوران اس معاہدے کی اہمیت کو بھی اجاگر کر رہے ہیں۔ تو مناظر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا ہے اور اس سلسلے میں ملک بھر کی مساجد میں یوم تشکر بھی منایا جا رہا ہے۔ دونوں ممالک کے تعلقات باہمی بھائی چارے کے اوپر مبنی ہیں۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنا ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر خوش نصیب ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام لیا ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکیداری کا سہرا مسلح افواج اور حکمرانوں کے سر جاتا ہے۔ اسرائیل کا اصل ہدف قطر نہیں بلکہ مکہ اور مدینہ ہیں اور اس کی حفاظت کے لیے ہم سے یہ بہت بڑا کام لیا گیا ہے۔ علماء اکرام کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ ایک بہت ہی بڑا معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان، دفاعی معاہدہ ہوا ہے اور دونوں ملکوں کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، دونوں ملکوں کے حکمرانوں کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی ایک ملک کے اوپر بھی حملہ ہوتا ہے تو اس کو دوسرے ملک کی سالمیت پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بڑا معاہدہ ہے اور ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ جب قطر کے اوپر جارحیت کرنے کی کوشش کی گئی اسرائیل کی جانب سے تو اس کے فوراً بعد عرب لیگ کا اجلاس بھی ہوا اور اس اجلاس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف فوری طور پر پہنچے، قطر بھی گئے، پھر اس کے بعد سعودی عرب کا بھی انہوں نے دورہ کیا اور سعودی عرب کے دورے کے دوران یہ معاہدہ طے پایا ہے۔ حرمین شریفین کی چوکیداری اور خدمت کے لیے کلمہ پڑھ کر پیش ہو رہے ہیں۔ مختلف علماء اکرام کا یہ کہنا ہے پاکستان اور سعودی عرب ایک ہی جسم کی مانند ہیں، کسی ایک کو تکلیف ہوگی تو دوسرے کو بھی تکلیف ہوگی۔ تو امت مسلمہ کے تحفظ کے لیے یہ ایک بہت بڑا معاہدہ ہے جو گزشتہ روز ہم نے دیکھا ہے کہ کیا گیا ہے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور MBS کے درمیان، ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی ایک کے اوپر بھی اگر ملک کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اس کی سالمیت کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر وہ حملہ دوسرے ملک کے اوپر تصور کیا جائے گا۔ تو دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شروع سے ہی برادرانہ ہیں۔ ہر موقع کے اوپر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ کھڑے رہے۔ خادم الحرمین الشریفین جلالت الملک ملک سلمان بن عبد العزیز اور ولی العہد امیر محمد بن سلمان حفظہ اللہ تعالی اور میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کو اور فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کو اپنی طرف سے، اپنی قوم کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں کہ آج یہ وہ معاہدہ جو پاک سعودی دفاعی حوالے سے کیا گیا ہے، یقیناً یہ پوری امت مسلمہ کی آواز ہے۔ حرمین شریفین سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ امت صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ اہل فلسطین و کشمیر جہاں جہاں مظلوم انسانیت ہے یا اللہ ان کی مدد فرما دے، یا اللہ اہل غزہ کی مدد فرما دے، غیب سے فرشتوں کو اتار دے۔ اے نوح و موسیٰ و ابراہیم و داؤد و محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب،
ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے، اپنا رحم و کرم اور فضل فرما دے، غیب سے یا اللہ مدد فرما دے، اے اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما دے، اہل غزہ کی مدد فرما دے، یا اللہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے تیری پاک سرزمین کے دفاع اور تحفظ کا، یا رب العالمین اس معاہدے کو یا اللہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں حقیقی طور پر یا اللہ ہمیں محافظ بنا دے ارض حرمین شریفین کا، الاقصی کا، یا اللہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے یا اللہ پاکستان کی مسلح افواج کو، پاکستان کی عوام کو یا اللہ عرض حرمین شریفین کی حفاظت کا جو سعودی عرب کی قیادت اور سعودی عرب کی افواج کے ساتھ مل کر معاہدہ ہوا ہے یا اللہ اسے کامیاب و کامران کر دے، یا اللہ ہمیشہ عرض حرمین شریفین پاکستان اور تمام بلاد اسلامیہ کو ہر طرح کے شرور سے محفوظ کر دے، یا اللہ ہماری قیادت اور سعودی عرب کی قیادت یا اللہ جو اس معاہدے کے لیے دن رات کوشاں رہی یا اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما، ان کو اجر عظیم عطا فرما، یا اللہ جو اس کے دشمن ہیں یا اللہ ان کو ہدایت دے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں تباہ و برباد کر دے، یا رب العالمین یا الہ العالمین جو برے خیالات رکھتے ہیں یا اللہ برے پلاننگ کرتے ہیں ان کے خلاف، ارض حرمین شریفین کے خلاف، بلاد اسلامیہ کے خلاف ان کو ہدایت دے۔ اے پروردگار امت محمدیہ میں اتفاق و اتفاق پیدا فرما، اے اللہ جو دفاعی معاہدہ ہوا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان یا اللہ اس کو ان دونوں ملکوں کے لیے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے مبارک فرما، یہ ان کی سلامتی اور حفظ و امان کا ذریعہ بنا، ان میں اتفاق اور محبت کو عام فرما، اے پروردگار اے میرے اللہ تمام مسلمانوں کے دلوں میں آپس میں اپنے بھائیوں کے لیے محبت اور بھائی چارہ کی آب و ہوا کو اور تقویت عطا فرما، اللہ اس معاہدے کی وجہ سے جو مسلمانوں پر اس کے اچھے اثرات پیدا ہوں گے، جو ان کے لیے بھلائی ہوگی، جو ان کے لیے اتفاق اور سلامتی ہوگی، جو ان کے لیے بہتری ہوگی، اے اللہ اس میں تمام مسلمانوں کو شریک فرما۔ یا اللہ ظاہری اسباب کے درجے میں آپ نے جس طریقے سے ہماری منظم کیا ہے، جو ان کا ڈسپلن ہے، جو ان کا عزم ہے، جو ان کا حوصلہ ہے، جو ان کی جرأت اور بہادری ہے، جو جدید ٹیکنالوجی میں مہارت ہے، یا اللہ یہ بھی آپ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، جو جدید اسلحہ ہے، جو میزائل ٹیکنالوجی ہے دنیا کی تیز ترین اور ترقی یافتہ، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور انہیں صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پاکستان اور سعودیہ کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے یا اللہ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے پورے عالم اسلام کے لیے، یا اللہ اس سے جو توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں کہ اس سے عالم اسلام کے بحران ختم ہوں گے، ان کی مشکلات دور ہوں گی، ہمارے فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی داد رسی ہوگی، یا اللہ ان توقعات کو پورا فرما، یا اللہ ہماری جلد باز قوم کو صبر عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے جلد وہ نتائج دکھا دے، لیکن آپ کا اپنا ایک نظام ہے اور ساری چیزیں ایک دم نہیں ہوتی، یا اللہ یہ قوم کو سمجھ اور شعور عطا فرما، یا اللہ بے صبری سے اور یا اللہ منفی ذہنیت سے ہم سب کی حفاظت فرما، جو واقعی نعمت ہے اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری افواج کی حفاظت فرما، ان کے ایک ایک جوان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ خاص طور سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے عزم میں، ان کے حوصلے میں، ان کی جرأت میں، ان کے توکل میں، ان کی انتظامی اور سفارتکاری کی صلاحیت میں اور زیادہ ترقی عطا فرما، یا اللہ ایسے سپہ سالار پورے عالم اسلام کو عطا فرما۔ اللہ پاکستان کو یہ سعادت نصیب کی ہے، سارے جو ہیں خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں اور اللہ رب العالمین کے حضور یہ دعا فرمائیں کہ اللہ پاکستان اور سعودی عرب کی اس دوستی کو اللہ نظر بد سے محفوظ رکھ، اے اللہ رب العالمین پاکستان اور سعودی عرب کا یہ جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اے اللہ رب العالمین تو اس کی حفاظت فرما، اے اللہ تو اس معاہدے کی لاج رکھ، اے اللہ رب العالمین پاکستانی فوج اور ریاست پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ
पाकिस्तान और सऊदी अरब और आलम इस्लाम के जितने दुश्मन हैं, ए अल्लाह सबको नेस्तो नाबूद फरमा, तबाह बर्बाद फरमा। या अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये जो आलम इस्लाम की क़ियादत का बेड़ा और हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी का जो बेड़ा पाक फौज ने उठाया है, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी फौज की हिफाजत फरमा। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी बाहमी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीख़ी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत हुए और मुल्क भर की मसाजिद में जुम्मतुल मुबारक के खुतबे और नमाज के बाद होने वाली खुसूसी दुआइया तक़रीबात का इनेकाद किया गया है। मुख्तलिफ़ उलमा इकराम अपनी दुआ में इस दिफाई मुआहदे के ऊपर जो हुआ है उससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू भी कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं और तलक़ीन भी कर रहे हैं कि तमाम पाकिस्तानी जो जहाँ जहाँ भी रहते हैं इस दिफाई मुआहदे के लिए, इस दिफाई मुआहदे की हिफाजत के लिए दुआ भी करें। आज पूरे पाकिस्तान में हर कोई खुशी मना रहा है और हरमैन शरीफैन की जो हिफाजत की ज़िम्मेदारी है वो पाकिस्तान के हिस्से में आई है। उलमा इकराम की जानिब से ऐसा कहा गया।